جب تک ایک جثہ نکلتا ہے اس وقت تک اس کا جو ہے رجحان یوم محشر کی کامیابی سے ہے کہ میں اس میں کامیاب رہوں، جنتوں کا سوچتا ہے۔ لیکن جب دوسرا جثہ نکلتا تو اس کے بعد جو ہے اس میں جو تبدیلی آتی ہے ایمان میں، وہ یہ ہے کہ جثہ جب نکل جاتا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، جتنی بھی عبادتوں کا نور ہے وہ قلب میں جاتا ہے۔ پھر جب جثہ نکل جاتا ہے تو قلب خالی رہ جاتا ہے، نکل گیا نا وہاں سے۔ اب اس کے بعد پھر عبادات میں مزہ نہیں آتا، خالی پن محسوس ہوتا ہے، جسم بھی ہلکا ہلکا، سینہ بھی ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، سال، 2 سال، 3 سال، پھر جب قلب سے نور بن کے دوسرا جثہ تیار ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے نکلنے سے انسان کے ایمان میں تبدیلی آتی ہے۔ جب تک ایک جثہ نکلتا ہے اس وقت تک اس کا جو ہے رجحان یوم محشر کی کامیابی سے ہے کہ میں اس میں کامیاب رہوں، جنتوں کا سوچتا ہے۔ لیکن جب دوسرا جثہ نکلتا تو اس کے بعد جو ہے اس میں جو تبدیلی آتی ہے ایمان میں، وہ یہ ہے کہ جنت، محلات، حورات، یہ سب کچھ ذہن سے نکل جاتے ہیں، اس کا رخ پھر اللہ کی طرف ہے۔ اب وہ مقام اور مرتبے کے لیے کوشاں نہیں ہوتا، اب اس کے من میں ایک ہی آشا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اللہ تک پہنچ جائے، صرف اللہ کا دھیان رہتا ہے اور کسی کا دھیان نہیں رہتا۔ یہ تبدیلیاں انسان کے اندر ایمان میں یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اگر جثہ نکل جائے تو۔ دوسرا پھر یہ ہے ظاہر میں لوگوں کی تصدیق بھی ہو، لوگوں کی، کہ کسی نے آپ کے جثے کو کہیں دیکھا ہو۔ اب ظاہر ہے عام لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ جثہ ہے، وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو فلاں جگہ دیکھا، ہم نے آپ کو ادھر دیکھا۔ جس طرح مجدد الف ثانی تھے، ان کے کچھ جان پہچان والے آئے اور کہنے لگے کہ بھئی ہم نے آپ کو فلاں دن خانہ کعبہ میں دیکھا، اب ملے نہیں ہم سے۔ انہوں نے کہا میں تو ادھر ہی تھا، میں تو نہیں گیا خانہ کعبہ۔ کوئی اور وفد آیا، اس نے کہا ہم نے آپ کو اس دن مدینے میں دیکھا۔ آپ نے کہا میں تو مدینے گیا ہی نہیں، میں تو ادھر ہی تھا۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ پھر ہم نے جو دیکھا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میرا اندر تھا۔ تو یہ جثے ہیں جو نکل جاتے ہیں تو لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں۔ اب نظر جو آئیں گے تو کسی خاص مقام پہ نظر آئیں گے، یا تو خانہ کعبہ میں نظر آئیں گے یا مسجد نبوی میں نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی مال میں گھوم رہے ہوں وہاں جثہ نظر آ جائے، کیونکہ وہ جثے مال وال میں تو نہیں جاتے نا۔ خاص طور پر جو لطیفہ نفس کا جثہ ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے کہ جب لطیفہ نفس کا جثہ نکل جاتا ہے تو مرشد کامل جو ہوتا ہے وہ اس جثے کو مستقل طور پر خانہ کعبہ میں بٹھا دیتا ہے۔ پھر جب اس کا جسم گناہ کرتا ہے انسان کا، تو اس کا جو جثہ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ میرے مکان کو بخش دے۔ اب یہ جسم تو ان کے لیے مکان ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس دعائیں پوری کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ تو انسان یہاں ہوتا ہے، اس کے جثے خانہ کعبہ میں رب سے دعائیں اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے جب اس کے جثے نکل جاتے ہیں۔ جثے کا نکل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کامل ذات ہوتا ہے وہ اپنے مرید کے جثے نکالتا ہے۔